صدیق ملک صاحب، وہ امیتابھ بچن کی ایک فلم کا ڈائلاگ تھا وہ جس میں انہوں نے کہا اس کو دیکھ کے بھگوان کو، آج خوش تو بہت ہوگے تم. تو میں تو آپ کو تم نہیں کہہ سکتا، میں آج خوش تو بہت ہوں گے آپ جو سچویشن چل رہی ہے، لیکن یہ بیسکلی سچویشن اچھی نہیں ہے پولیٹیکلی دیکھا جائے کہ پارٹی کا اس طرح ٹوٹنا. آپ کے نزدیک جس طرح عمران خان صاحب کا بھی ابھی ٹویٹ آیا ہے، لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک نیا پیکٹ کیا ہے جس کے تسلسل کے اندر آبویسلی 9 مئی بھی آ گیا، جس کو گورنمنٹ کیش کر رہی ہے اور یہ سارا کام ہو رہا ہے. آپ بھی اس کو اس طرح ہی دیکھتے ہیں؟ اور کیا یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اچھا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے اس طرح ختم ہو جائے اور مقابلے سے ختم نکال دی جائے، اور اس طرح شاید نکل بھی نہ پائے وہ پوری طرح مقابلے سے، گن تو چھٹ جائے بقول عمران خان کی ان کی پارٹی میں سے، پارٹی ان کی شاید رہے گی جو ان کے جو ووٹرز ہیں؟ صدیق صاحب. جی کامران صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا ایک سٹیج آئے گی جس پہ آپ کہیں گے کہ یہ جمہوری عمل نہیں ہے بلکہ ایک فاسقانہ یا فیشسٹ عمل ہے؟ وہ کوئی تو وقت ہوگا. اب آپ اگر آج یہ کہیں کہ اس وقت جو عمل ہے یہ جمہوری ہے اور جمہوریت کی آواز ہے، تو کل اگر کوئی مسلح جتھے پاکستان میں آ جائیں اور وہ ڈنڈوں کے بجائے کلشن کوف اٹھا لیں اور وہ ہمارے تمام جو عسکری ادارے ہیں ان کے دفتروں میں گھس جائیں، قبضہ کر لیں اور آگ لگا دیں، اور آپ کے اور میرے جان و مال اور گھر محفوظ نہ ہوں، بچے بچیوں کی عزتیں اور زندگیاں محفوظ نہ ہوں، تو آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ اس وقت بھی آپ یہی کہیں گے کہ کیا عجیب بات ہے بھائی، ایک سیاسی جماعت تھی، کیا ہوا اگر ایکسٹریم رائٹ ونگ تھی، اور اگر وہ کلشن کوف لے کر آ گئی تھی تو احتجاج میں آئی تھی، اور اگر اس نے عسکری دفتر جلا دیے ہیں، کور کمانڈر کے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، یا جی ایچ کیو میں گھس گئے ہیں، یا ہمارے وہ شہید جنہوں نے اپنی جانیں دے دیں ان کے مجسمے یوں اٹھا کے آپ کو تصویریں بنوا کے دکھائیں کہ دیکھو ان شہیدوں کا ہم نے جو انہوں نے قربانیاں ملک کے لیے دی ہیں ہم نے ان سے کیا سلوک کیا ہے، یا وہ میموریبلیا جس طرح وہ ایم ایم عالم صاحب کا جہاز تھا اس کو جوتے ڈنڈے مار کے اس کو آگ لگا دیں. وہ ایم ایم عالم کا نہیں تھا، ویسے ہوگا جس وقت ویریفائی ہو گیا وہ جہاز تھا پاکستان ایئر فورس کا. بہرحال وہ بھی غلط تھا پاکستان ایئر فورس کے جہاز کے اوپر جو کیا گیا. جی اب آپ فرمائیں، کنٹینیو کریں سر. تو آپ ایک چیز کاٹ دیں، ایم ایم عالم کا جہاز. نہیں، جہاز پاکستان کا تھا بھائی، آپ کیا کہیں وہ گے؟ ایم ایم عالم سے کم سمبل ویلیو نہیں اس کی. میں تو اس سے، لیکن میں آپ کو ویسے ہی چیک کر رہا تھا، وہ کیا میں نے کریکٹ کیا. جی آپ فرمائیں. نہیں، آپ نے اچھا کیا، نہیں آپ نے اچھا کیا، لیکن میں تو میٹافورکلی آپ کے سامنے مقدمہ پیش کر رہا ہوں نا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کو بالخصوص جو شہداء کی تصاویر کے ساتھ اور ان کے مجسموں کے ساتھ جو وہ نشان حیدر کے مستحق جن کے اوپر ہمارا سر، پہلی بات تو ہماری زندگیاں، ہماری سلامتی ان کی مرہون منت. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی وجہ سے یہ نیچرلی مصدق صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف 9 مئی نہیں ہے. ہم اپنی جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی ہیرو ورشپ سے، ہیرو ورشپ کی وجہ سے ہم تاریخ بھول جاتے ہیں. اگر آپ یہ نقطے جوڑتے چلے جائیں تو آپ کو وہ تمام تقاریر اب ایک اور زاویے سے نظر آئیں گی جو خان صاحب نے کی ہیں. خان صاحب نے جو سقوط ڈھاکہ کے اوپر تقریر کی تھی، جس کسی میں جو محب وطن ہے اس میں جرت نہیں کہ اس کا تذکرہ کر سکے یا ٹی وی پہ چلا سکے. اب وہ نقطے جوڑیں، آپ وہ تقریر چلائیں. اگر اس تقریر سے ہماری تسلی نہ ہو تو پھر جو یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کی تھی جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ جتنی دہشت گردی ہے وہ ہمارے اداروں نے کروائی ہے، اس سے جوڑیں. اگر اس پہ بھی تشفی نہ ہو تو اس کے بعد بھارت کی سرزمین پہ جا کے جو یو این میں نہیں کہا تھا انہوں نے، امریکہ میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی، اس سے جوڑیں. امریکہ میں انٹرویو دیتے ہوئے بات کہی تھی. جی ٹھیک ہے. جی اور اس کے بعد پھر وہ جو کیمپین شہداء کے خلاف چلائی گئی، جب ہیلی کاپٹر ایک جنرل صاحب کا کریش ہو گیا تھا، جس کے بعد لڑکوں نے آ کے معافی مانگی کہ ہمیں مصدق صاحب ایک بات بتائیں، گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے؟ آپ کا یہ چارج شیٹ تو آ گئی، وہ بھٹی صاحب نے بھی دے دی، منیب صاحب نے میں نے بھی دے دی. مجھے آپ پالیسی بتائیں کہ یہ لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا گورنمنٹ کی یا آپ لوگوں کی پوری اسٹیٹ کی ان سے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر انہوں نے فوجی تنصیبات جلائی ہوئی بھی ہیں، اگر مسرت چیمہ صاحبہ لیٹ سپوز ان کا بھی آ رہا ہے وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہی ہیں، اگر وہ اس سارے اس میں پلاننگ میں حصے دار تھی اور وہ شامل تھیں، تو کیا ان کو معاف کر دیا جائے گا اسی وجہ سے صرف کہ کیونکہ وہ اب تحریک انصاف چھوڑ رہی ہیں؟ اگر ایسا ہوا، آپ نے اگر یہ این آر او ڈیل کٹ کی ہے، آپ نے کی ہے یا اسٹیٹ نے کی ہے، تو یہ تو بڑا نیگیٹو امپیکٹ جائے گا کہ عمران خان کو اگر آپ ٹارگٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں معاف کر دیں گے، پھر شہداء کا خون بھی، غازی خون بھی. یہ میں گورنمنٹ سے سوال ہے بڑا امپورٹنٹ کہ یہ آپ کس چکر میں ان کی یہ مافیا جو مانگ رہے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں یہ پارٹیوں کو،
اس کے بعد ان کے سارے گناہ معاف ہیں, ان پہ کوئی ٹرائل نہیں چلے گا ملٹری کورٹ پہ. دیکھیں میرا تو یہ ذاتی خیال ہے اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم بے وفائی ملک سے کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کو بالکل کچھ نہیں کہنا چاہیے جو سیاست کرتے ہیں, مگر وہ لوگ جنہوں نے تشدد کیا, وہ لوگ جنہوں نے اکسایا, وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ تم حکم نہ مانو, یعنی جوانوں کو, فوج کے جوانوں کو اکسایا کہ حکم نہ مانو, اور یہ کہا کہ چلو چلو ذرا کور کمانڈر کے گھر کی طرف چلو. یہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے. جو وہ لوگ نہیں ہیں, جو لوگ صرف سیاسی طور پہ ایکٹیو ہیں, وہ بالکل اس ملک میں سیاست. اچھا مجھے صحیح سے ایک بات بتائیں, کل عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا, اور پلیٹ فارم پہ ایک انٹرویو دیا, اور انہوں نے وہ جو نیب کا جو کیس چل رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا, اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سیل بند لفافہ آیا تھا اور یہ جو ڈیل ہمیں کرنی پڑی برطانیہ کے ساتھ, یہ اس لیے کرنی پڑی مجبوری میں اور سیل بند کیونکہ یہ تقاضا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے تھا. اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہمیں کنٹیسٹ کرنا پڑتا اور ہمارا کچھ 100 ملین پاؤنڈ پتہ نہیں لگ جاتا مقدموں کے اس کے اندر. کوئی اس طرح کا معاملہ, کیونکہ آپ تو پریوی, ہمارے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, آپ کو تو پتہ ہے, یہ کوئی برطانیہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں پیسے نہ دیتی اگر یہ اس طرح بزنس ٹائکون کے اکاؤنٹ میں سیل بند لفافے کے تھرو نہ ڈالے جاتے. یہ بات صحیح ہے کامران صاحب؟ دس از اٹر نانسنس, اٹر نانسنس. اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. امریکہ, انگلستان میں جو قانون ہے اس کو اکنامک کرائمز ایکٹ کہتے ہیں. اس اکنامک کرائمز ایکٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دولت جس کا آپ سورس نہ بتا سکیں, ال گاٹن منی ہو یا کالا دھن ہو, اس کو سیز کر لیا جائے. اور وہی قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کالا دھن سیز کر لیں برطانیہ کی سرزمین پہ, برطانیہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ یہ پیسہ صرف پاکستان کو مل سکتا ہے, سرکار کو مل سکتا ہے, ہمارے خزانے میں آئے گا جس کے ذریعے اسکول اور ہسپتال بنیں گے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا یہ کہ پہلے تو شہزاد اکبر صاحب کو اجازت دی کہ وہ یہاں سے انگلستان جائیں, عمران خان صاحب نے اجازت دی, اور وہاں پہ ایک ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ سائن کرے. پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ اگر کالا دھن پکڑا گیا ہے تو اسے پاکستان آنا ہے. پھر وہاں پہ, یہاں پہ کابینہ کے اجلاس میں یہ منظوری دی گئی کہ وہ جو سائن وہاں پر کیا گیا ہے ایگریمنٹ, وہ ساری زندگی کے لیے سیکرٹ رہے گا. پاکستان نے اپنا حق چھوڑ دیا کہ وہ جو وہاں پہ 190 ملین پاؤنڈ جو عوام کے تھے ان کو, لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا ایگریمنٹ ہوا ہے. ہم نے کہا کہ یہ ایک سیکرٹ رہے گا, اور نہ صرف یہ سیکرٹ رہے گا, اور یہ سیکرٹ رہے گا کہ شہزاد اکبر صاحب کو اجازت دی جا رہی ہے اس پہ سائن کرنے کی, بلکہ اس کو کلاسیفائی انفارمیشن کر کے سیل بند کر کے مہر لگا کے بند کر دیا گیا. پوائنٹ آ گیا. اور یہ وہ کیس ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی اور جس کی وجہ سے اس ملک میں پاکستان پہ حملہ ہوا.